اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن وومن لیگ UK کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی 11ویں شریف کی اس محفل میں۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام سے۔ میں دعوت دیتی ہوں اولڈ ہم سے بہن باسمہ علی قادری کو کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کریں اور اس سے محفل کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ رسالت کا سلسلہ ختم ہوا مگر کار رسالت جاری ہے اور حشر اٹھائے جانے تک جاری رہے گا۔ خیر و شر کی کشمکش کا سلسلہ اسی دن شروع ہو گیا تھا جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور وہ راندہ درگاہ ٹھہرا دیا گیا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اولاد ابراہیم بڑھتی چلی گئی، کچھ صراط مستقیم پر چلی اور کچھ شیطان کے فریب میں آ کر راستے سے بھٹک گئی۔ اللہ ارحم الراحمین ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا منصف دعا دل بھی ہے۔ اس کی ذات اقدس یہ کیسے گوارا کرتی کہ وہ اپنے بندوں کو شیطان الرجیم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا۔ اس نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے انبیاء بھیجے۔ اللہ کے ان منتخب انبیاء نے گمراہوں کو صراط مستقیم کی طرف بلایا، جنہوں نے اپنی سماعتیں کھلی رکھیں اور اپنے روحانی رہبروں کی آوازیں سنیں۔ انہیں ان کی بھولی ہوئی منزل یاد آ گئی اور وہ اپنے رب کی بے مثال رحمت کے سائے میں لوٹ آئے اور راہ نجات پا گئے۔ اب میں نعت شریف کے لیے دعوت دیتی ہوں بہن عائشہ افضل، جوائنٹ جنرل سیکرٹری MWL میڈلینڈ زونز۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ أخیا ما زاغ البصر
والليل دے ونگرے وال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال اکھیاں مازاغ البصر واللیل دے ونگرے وال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال حسن والے حسینہ دے سردار دے حسن والے حسینہ دے سردار دے آکھے چہرائے انور نو تک دے رہے آکے سارے ملائک حلیمہ دے گر آکے سارے ملائک حلیمہ دے گر شان والے پیغمبر نو تک دے رہے دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال ڈٹھا سرکار عالم دا چہرہ جدو ڈٹھا سرکار عالم دا چہرہ جدو آکے ہورا نے گایا سی سہرا جدو مکے والے مکان چھپا جاتیاں مکے والے مکان چھپا جاتیاں سب حلیمہ دے چھپر نو تک دے رہے دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے تے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہنمد بریاں دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال اکھیاں مازاغ البصر واللیل دے ونگرے وال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال اسلام کے آفاقی پیغام پہنچانے اور بے حص و مردہ انسانیت کو زندگی بخشنے کا کارنامہ عظیم انبیاء علیہ السلام، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے بعد اللہ کے دوستوں اور محبوبین نے انجام دیا۔ یہ وہ بوریہ نشین لوگ تھے جو دنیاوی زر و جواہر کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتے تھے، اور دلوں کو فتح کرنے والے یہ وہ فاتحین زمانہ تھے جنہوں نے انسانوں کے دلوں کو تلوار سے نہیں اپنے حسن عمل سے جیتا۔ میں منقبت کے لیے دعوت دیتی ہوں MWL ایشٹن کوآرڈینیٹر سسٹر آصفہ ملک کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پہ سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد. رخ محبوب سبحانی کے صدقے، رخ محبوب سبحانی کے صدقے، میں اس تصویر نورانی کے صدقے، میں اس تصویر نورانی کے صدقے، شہ اقلیم عرفانی کے صدقے، شہ اقلیم عرفانی کے صدقے، جناب غوث سمدھانی کے صدقے، جناب غوث سمدھانی کے صدقے، رخ محبوب سبحانی کے صدقے، معین الدین اجمیری کے قربان، معین الدین اجمیری کے قربان، خواجہ اجمیری کے قربان، معین الدین اجمیری کے قربان، محی الدین جیلانی کے صدقے، محی الدین جیلانی کے صدقے، رخ محبوب سبحانی کے صدقے، تصدق محجبینوں پر زمانہ، تصدق محجبینوں پر زمانہ، تصدق محجبینوں پر زمانہ، میں اپنے پیر لاسانی کے صدقے، میں اپنے پیر لاسانی کے صدقے، محی الدین جیلانی کے صدقے، محی الدین جیلانی کے صدقے، فدا بے دم علی کے لاڈلوں پر، فدا بے دم علی کے لاڈلوں پر، زہرا کے لاڈلوں پر، زہرا کے لاڈلوں پر، رسول اللہ کے جانی کے صدقے، رسول اللہ کے جانی کے صدقے، میں اس تصویر نورانی کے صدقے، رخ محبوب سبحانی کے صدقے، جناب غوث سمدھانی کے صدقے، محی الدین جیلانی کے صدقے، میں اپنے پیر لاسانی کے صدقے، محی الدین جیلانی کے صدقے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ایک اور منقبت کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر ہادیہ ابرار کو. میرے غوث پیا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں
कुफ्र व जहालत के गुप्त अंधेरों में भटकती हुई मखलूक को ईमान व यकीन की रोशनी से मुनव्वर करने वाले, बर्बादी और ज़िल्लत के शिकंजों में जकड़ी हुई इस बेदस्तो पा इंसानियत को रहाई देने वाले, जंग आलूद दिलों को कुफ्ल ला इलाहा इल्लल्लाह से तोड़ने वाले, शम्मे हिदायत दिखाने वाले, नफ़रत और तासुब के ज़ख्मों से चूर नस्ल आदम के मसीहा हैं। ये लोग रोशनी के सफ़ीर हैं। ये लोग रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन और अल्लाह के दोस्त हैं। मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इक़बाल ने अल्लाह के इन महबूबीन की तरफ इशारा करते हुए फ़रमाया है, आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, ज़िंदगी मिसले बिलाल हबशी रखते हैं। अब मैं स्पीच के लिए दावत देती हूँ इरफानुल हिदाया साउथ जोन की हेड सिस्टर अनीता को। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतरश शम्स इज़ा तलअत तज़ावरू अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युद्लिल फ़लन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ ख़ास से हम उसका और उसके महबूब बंदों का ज़िक्र करेंगे। ये महीना रबीउस्सानी हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है और इसमें महाफ़िल का इनकाद होता है। 11वीं शरीफ के नाम से इनकाद किया जाता है और अकाबिरीन लिखते हैं कि 11वीं शरीफ की जो निस्बत है वो हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म अपनी ज़िंदगी में हर महीने 11 तारीख को अपने मदरसा के जो तलामज़ा थे, तालिब इल्म थे, उनको ख़ास एहतमाम के साथ खाना खिलाते थे और इरादा ये होता था कि इसका जो सवाब है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरसाल फरमाएंगे। जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, विसाल फरमा गए, तो आपके इत्तबा करने वालों ने इस तरीक़ को जारी रखा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म को भी इसका सवाब इरसाल करने की नीयत की, इरादा किया। जब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मामला बर सग़ीर में आया तो बर सग़ीर पाक व हिंद में लोगों ने अपनी आसानी के लिए इस दिन को 11वीं का नाम दे दिया कि 11वीं की महफ़िल है, 11वीं शरीफ की महफ़िल है। अब होता क्या है कि इस महफ़िल को जब सजाया जाता है तो इसमें तिलावत कलाम पाक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए जाते हैं, नज़म की सूरत में, नसर की सूरत में। और इसका जो इरादा है, इस नीयत है, वो इसका जो क़सद है वो ये होता है कि इसका इसाले सवाब करेंगे। इसका जो भी एहतमाम किया जाता है कलाम और तआम का, उसका इसाले सवाब करेंगे हुज़ूर सैयदना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को और हुज़ूर गौसे आज़म को। और जिस तरह से आम जब दुनिया के आप बड़ों को मिलते हैं, उनको कोई तोहफ़ा पेश करते हैं तो कहते हैं नज़र किया, उनको नज़र पेश की, न्याज पेश की, तो इसी तरह इसको नज़र और न्याज भी कहा जाता है। हमारे यहाँ मामूल ये है कि जब भी कोई ऐसे मौक़े आते हैं तो फिर हम सिर्फ़ करामात गौसे आज़म का ज़िक्र करते हैं।
اس سے جو اولیاء ہیں ان کی شان کا صرف ایک گوشہ آپ بیان کرتے ہیں. اصل میں یہ ولایت نہیں ہے، یہ ولی کی ذات کا صرف اس کی شان کا ایک گوشہ ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے. جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر شوگر مل لگاتا ہے، شوگر کی انڈسٹری لگاتا ہے، اور اس کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وہ شوگر پیدا کرے گا، لیکن شوگر پیدا کرنے کے پروسیس میں بہت سارے کیمیکلز جو ہیں وہ بھی شکل میں آتے ہیں، تو وہ پھر اس وجہ سے ایک چھوٹی موٹی کیمیکل کی فیکٹری بھی لگا لیتا ہے. تو اصل مقصود جو ہے وہ شوگر پیدا کرنا ہے، لیکن اس پروسیس میں جو کیمیکلز پیدا ہو رہے ہیں وہ بائی پروڈکٹ ہیں. تو وہ جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ اصل مقصود نہیں ہیں، وہ مقصود بھی ذات نہیں ہے. اسی طریقے سے جو اولیاء اللہ ہیں ان کی جو کرامات ہیں وہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، وہ مقصود بھی نفس ہو سکتا ہے. انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، انسان لطف لیتا ہے کچھ چیزوں سے. تو اسی طرح جو کرامات اولیاء ہوتی ہیں وہ اولیاء کی زندگی میں ان کی ویلیو صرف اتنی ہی ہوتی ہے جیسے ایک کوئی تیز رفتار سواری جاتی ہے اور سواری سے کوئی گرد و غبار اڑے یا کوئی پتھر اڑے، کنکریاں اڑیں، تو وہ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے نزدیک کرامات کی اس سے زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. ہاں ہمارے ہاں ضرور ہوتی ہے، ہمارے لیے، ہمارے نفسوں کی تسکین کے لیے ضرور اس کی ویلیو ہوتی ہے. جب اولیاء اللہ اپنی ولایت کا سفر طے کرتے ہیں، وہ جتنی تیز رفتاری سے سفر طے کرتے ہیں اتنی تیز رفتاری سے جس کو کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے جو گرد و غبار ہے وہ بھی اڑتا ہے. یعنی کہ ان کی کرامات بھی اسی طرح ہوتی ہیں، جتنی بڑی شان ہوتی ہے اتنی زیادہ ہی کرامات ہوتی ہیں. تو حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دینی معاملات میں بعض لوگوں نے ان کے کنسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے جو دین کی پکچر ہے وہ بہت دھندلی کر دی ہے. جیسے یہ معاملہ ہے دین میں، یہ جو موضوع ہے ولایت کا موضوع، وہ فرماتے ہیں کہ اگر وکیل آپ کا مضبوط ہو اور مضبوط دلائل لے کے آئے، صحیح دلائل لے کے آئے، تو پھر آپ مقدمہ جیتتے ہیں. جس طرح عدالت میں اگر کوئی صحیح اپنے موقف پہ بھی ہے لیکن وہ مضبوط دلائل نہیں لا سکتا، کمزور دلائل لاتا ہے، تو وہ مقدمہ ہار جاتا ہے. آپ کے درست ہونے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ مقدمہ بھی جیتیں گے. تو دین میں جو ناقابل تردید گواہیاں ہیں، ایویڈنسز ہیں، شواہد ہیں، وہ قرآن اور حدیث ہے. اگر آپ قرآن اور حدیث سے بات کریں گے تو آپ کو کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ باقی تمام حوالے دیتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کرتے تو آپ کی جو دلیل ہے وہ مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے. اسی لیے جو دوسرے لوگ ہیں وہ قرآن سے دلیل لاتے ہیں اور چاہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی شرح اپنے لحاظ سے کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی صرف یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن سے بات کر رہا ہے، وہ حدیث سے بات کر رہا ہے، تو وہ اپنا مقدمہ جیت جاتے ہیں اور آپ اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں. آج ہم اس نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اولیاء، ولایت، ولی اور ولی کی کرامات، اس کا ذکر قرآن نے کیسے کیا. آج جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، ایک آیہ مبارکہ سورہ کہف سے لی، اصحاب کہف کا واقعہ، اور اسی کے زمرے میں ہم آج بات کریں گے. اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک بڑا ہی لطیف نقطہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک میں لفظ ولی، اولیاء یا ولایت کتنی دفعہ آیا تو وہ کل 90 بنا. یہ علم الاشارہ ہے، 90 بنا.
تو وہ فرمانے لگے کہ پھر میرا خیال گیا کہ حضور سیدی غوث اعظم کا جو عمر مبارک ہے وہ بھی 90 برس ہے، اور آپ حضور غوث اعظم کائنات اولیاء میں فرد واحد کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، کہ حضور غوث اعظم کی شان اولیاء میں ویسے ہی ہے جیسے کہ نبیوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی جو ہے، نبی وہ اللہ کی شان ہوتا ہے، کہ اللہ خود تو نظر نہیں آتا لیکن اس کے نبی کے جو ذریعے ہے، نبی کا فعل ہے، عمل ہے، اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کیسا ہوگا. جیسے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ تو قرآن ہے، آپ کا اخلاق وہ تو قرآن ہے. تو ہمیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے. تمام نبیوں میں اللہ کی سب سے بڑی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. بالکل اسی طرح امت محمدی کے تمام ولیوں میں سب سے بڑی شان، جو ولایت میں سب سے بڑی شان ہے، وہ حضور غوث اعظم کی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اور حضور غوث اعظم حضور نبی اکرم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہے. جیسے کہ فرمایا جس نے خدا کی شان دیکھنی ہو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیں، اور جس نے محمد عربی کی شان دیکھنی ہو وہ حضور غوث اعظم کو دیکھ لیں. کائنات نبوت میں حضور اللہ کی شان ہے، اور کائنات ولایت میں حضور غوث اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. ہر نبی کی جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہر ولی ہے اس کی کرامت ہوتی ہے، وہ اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے. تو حضور غوث اعظم کی کرامات اپنے نبی کا معجزہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات وہ اللہ رب العزت کی قدرت ہیں. جیسے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت معجزات عطا کی، اسی طرح سے حضور غوث اعظم کو کثرت کرامات عطا کی. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کثرت ہے. آپ تمام امتوں میں سب سے بڑی امت والے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور باقی کی 40 صفیں باقی تمام نبیوں کی ساری امتوں کی ہوں گی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت امت عطا کیا، اور حضور غوث اعظم کو کثرت مریدین عطا کیا. حضور غوث اعظم کے مرید ہر وہ شخص جو حضور غوث اعظم سے محبت رکھتا ہے، چاہے اس نے وہ بیعت کی ان کے ہاتھ پہ یا نہیں کی، اگر وہ ان سے محبت رکھتا ہے تو وہ حضور غوث اعظم کا مرید ہے. جب حضور غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ قدم ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اس وقت ہند میں خراسان کے پہاڑ میں حضور سلطان الہند خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے کی حالت میں تھے، مجاہدہ فرما رہے تھے، ریاضت کر رہے تھے. تو آپ نے جب یہ بغداد میں آواز اٹھی اور آپ نے سنی تو اس وقت آپ نے اپنی گردن جھکائی اور آپ فرمانے لگے سرکار غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں اور میرے سر پر بھی ہے. اور تمام اولیاء نے روئے زمین پر اس وقت اپنی گردنوں کو جھکا لیا اور حضور غوث اعظم کی شان بلند ہوئی. میں واپس آؤں گی اس آیہ مبارکہ کی طرف جو میں نے تلاوت کی
کہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا باب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اصحاب کہف ہیں، بیسیکلی یہ اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے خلوت نشینی اختیار کی، ظالم بادشاہ سے بچ کر وہ غار میں چلے گئے، اور وہ غار، اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اس کے غار کے اندر ایسے تھا جیسے وسیع میدان، اور وہاں پہ وہ لیٹ گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے، اور یہ ان کی کرامت ہے۔ اور اب جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا سورج جب طلوع ہوتا تھا، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا تھا تو وہ ہٹ جاتا تھا، اور جب وہ غروب ہوتا مشرق کی جانب ہٹ جاتا تھا، اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو وہ مغرب کی طرف ہٹ جاتا تھا۔ مطلب کہ وہ جو غار ہے، اس غار میں وہ ایسی جگہ سے جہاں سے وہ روشنی آ سکتی تھی وہاں سے وہ ہٹ جاتا تھا، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتا تھا۔ اب اس کی تفسیر لکھنے والوں نے بہت سی تفاسیر لکھی ہیں، اور مفسر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اگر نارمل ہوتا، اگر یہ روٹین کا کام ہوتا کہ سورج وہاں سے گزرتا ہی ویسے تھا، تو پھر اللہ رب العزت اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ نہ فرماتا کہ ذالک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اللہ کی نشانی کہہ کر کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو وہ روٹین سے ہٹ کے ہے، وہ اپنی اصل ڈگر سے ہٹ کے ہے، یہ قرآن کی نص ہے، یہ قرآن کی سائنس ہے کہ قرآن کا جب بھی ذکر آتا ہے آیت کا، نشانی ہے، آیت اللہ، اللہ کی نشانی، تو وہ نیچرل پروسیس سے، قدرتی پروسیس سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جب آپ بچپن میں بند کمرے میں ہوتی تھی تو آپ کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے، وہ بے موسم پھل دیکھ کے حضرت زکریا پوچھتے ہیں کہ مریم یہ کیا ہے، تو آپ کہتی ہیں عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ اب بے موسم پھل آنا اور بند کمرے میں آنا یہ نیچر سے ہٹ کے ہے، تو نیچر سے ہٹ کے آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا آیت اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، اب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آیت اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر آیا کہ وہ پہاڑ سے نکلی، پتھر سے نکلی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اپنے اصل راستے سے ہٹ کے ہوتی ہے، قدرتی پروسیس سے ہٹ کے ہوتی ہے، وہ میریکل پروسیس سے جو چیز ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو وہ جو سورج کا پلٹنا تھا وہ اولیاء اللہ کی کرامت تھی، وہ ہٹ کے تھا، وہ نیچرل پروسیس سے ہٹ کے تھا، وہ صرف اس لیے تھا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اللہ آگے ذکر کرتا ہے کہ اللہ ان کی کروٹیں بدلتا تھا، ہر 6 ماہ بعد ان کی کروٹ بدلتی تھی۔ یہاں پہ بڑا ہی لطیف نقطہ ہے کہ جو حال ان اولیاء اللہ پہ وارد ہوا وہی حال ان کے کلبہو، ان کے کتے پہ بھی وارد ہوا۔ وہ کتا، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کتا ان کا اپنا پالا ہوا نہیں تھا، ان کے اپنا تربیت یافتہ نہیں تھا، تو جب وہ چل دیے وہاں سے کہ وہ شہر سے نکل رہے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، تو انہوں نے اسے بھگانا چاہا، مارنا چاہا کہ یہ بھونکے گا اور ہمارا راز فاش ہو جائے گا، لوگ ہمیں ڈھونڈ لیں گے، تو انہوں نے اسے بھگانا چاہا۔ تو اس کتے نے اس وقت اپنے زبان حال سے اپنے دونوں پچھلے پنجوں پہ کھڑے ہو کے اگلے پنجے اوپر کر کے انہیں پوچھا کہ مجھے کیوں بھگاتے ہو، مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بھونکو گے تو لوگوں کو ہماری خبر ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا میں کتا تو ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ تم کتے ہو اور بھونکتے نہیں ہو، کیوں؟
تو اس نے آگے سے جواب دیا، اور بڑا ہی اہم جواب ہے، بڑے ہی پتے کی بات ہے، اور اس نے کہا انی احب اولیاء اللہ والصالحین، کہ میں اللہ کے ولیوں سے اور صالحین سے محبت کرنے والا ہوں، میں اس لیے نہیں بھونکتا۔ تو وہ ان کے ساتھ ہی چل لیا۔ اب یہ محبت کے نقطے پہ بات کریں گے ہم، تو اس سے پہلے وہ میں اپنی پچھلی بات مکمل کر لوں کہ وہ ان کے ساتھ چل لیا اور غار کے دہانے پہ بیٹھ گیا۔ تو پھر قرآن اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کرتا ہے، تو یہ نسبت کی بات ہے۔ اس نے اپنی نسبت اولیاء اللہ سے اور صالحین سے جوڑ لی اور اس پہ مستقم ہو گیا۔ 309 سال تک اگر اصحاب کہف غار میں رہے تو وہ کتا بھی غار کے باہر ہی بیٹھا رہا، وہ اس پہ استقامت کے ساتھ بیٹھا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا تو قرآن کے مضمون میں ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ اب اسی آیہ مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے سورج کے ذکر کرنے اور اللہ کی نشانی آیت اللہ کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ اعتراض کرنے والے اس پہ بھی اعتراض کریں گے، اور مانے گا وہی جس کو اللہ ہدایت دے گا، اور یہ ہدایت خالصتاً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیہ مبارکہ کے اختتام میں فرماتے ہیں کہ وہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مرشد ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی اس کلام کے ذریعے بہتوں کو، جس کو چاہتا ہے یہدی ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے یضل گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک ہی بات سے کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا جب اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو اس کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مرشد ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مرشد ہی ولی ہوتا ہے اور ولی ہی مرشد بھی ہوتا ہے۔ تو معرفت خاص طور پر یہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے، پہچان، عرفان، اولیاء اللہ کا عرفان، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اولیاء اور مرشدین کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہدایت جاری کر دی ہے، ہدایت رکھ دی ہے۔ اب جو دوسری اہم بات ہے وہ اسی اصحاب کہف کے باب میں، وہ یہ کہ اصحاب کہف 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی اس میں کوئی حکمت تھی، تو اللہ نے ان کو تو خوراک عطا کی، لاہوتی خوراک تھی، ان کو تو کھلاتا تھا اللہ، لیکن ان کا کتا کیسے زندہ رہا؟ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو حال ان اولیاء اللہ پہ وارد تھا وہی حال ان کے کتے پہ بھی وارد رہا۔ اور پھر وہ کتا جو ہے، وہ کتا تو نہ ریاضت کرنے والا تھا، نہ مجاہدہ کرنے والا تھا، نہ نمازیں پڑھتا تھا، نہ روزے رکھتا تھا، وہ کتا تو صرف چوکیداری کر رہا تھا۔ اور اس نے جو بات کی تھی وہ بہت اہم تھی کہ احبو، میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں ان سے جو اللہ کے ولی ہیں اور ان سے جو صالحین ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب جو محبت کی بات ہے، محبت تو ہم بھی ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت کر ہی لیتے ہیں، اولیاء اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے، صالحین سے محبت ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن کامیابی کب ہوتی ہے؟ جب محبت کے بعد مطابعت ہو، ان کی اطاعت ہو، ان کی اتباع ہو، ان کی پیروی ہو، اور اتباع پیروی کے اوپر آپ استقامت سے جم جائیں، وہاں پہ ڈٹ جائیں، تو پھر آپ اس محبت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ کتا، پھر اس کو پھل کیا ملا؟ پھل یہ ملا کہ قیامت تک قرآن پاک میں جب جب اصحاب کہف کا ذکر ہوگا، ساتھ ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر ہوگا، اور
ایک کتا ہے، ایک لفظ ہے، ایسے کہنے سے تو آپ کو ثواب نہیں ملتا، لیکن جب آپ قرآن پاک سمجھ کے اس کو پڑھیں گے تو وہ بھی باعث ثواب ہوگا۔ اور استقامت کی بات آئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی جب فرعون کے مظالم بہت بڑھ گئے، بہت زیادہ بڑھ گئے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس فرعون کو غرق کر دے، اور اس کو تب تک توبہ کی توفیق نہ دینا جب تک یہ خود کو غرق ہوتا ہوا دیکھ نہ لے۔ تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، آپ نے کلام کیا اللہ سے اور اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ تمہاری دعا قبول کی، دعا بھی ہو گئی، انبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی، اور قبولیت کا جواب بھی آ گیا۔ اگلا دن گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرا، 10 سال گزرے، حتیٰ کہ 40 سال گزر گئے، اور 40 سال بعد فرعون غرق ہوا اور وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران ان 40 سالوں کے کوئی ماتھے پہ شکن بل نہیں لایا، کوئی زبان پہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی ذرا سی بھی زبان سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اور مستقیم رہے، بس اللہ سے امید رکھی، چھوڑ دیا نا۔ ہم نے کہتے ہیں نا کہ مالی جو ہے وہ صرف بیجنے والا ہوتا ہے اور پانی دینے والا ہوتا ہے، اور پھل پھول لگانا تو مالک کا کام ہے۔ تو وہ امید جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے لگائی رکھی اور اللہ پہ چھوڑ دیا، بس دعا کر دی اور چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ پہ انتظار نہیں کرنا، بھئی اتنا ٹائم گزر گیا دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، اتنا ٹائم گزر گیا کرامت ہوئی کیوں نہیں، دعا کی تھی تو ہوا کیوں نہیں، تو ان چیزوں میں نہیں پڑنا۔ اب جب ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تو پھر عطا کا دروازہ کھلتا ہے۔ بندہ تو پھر بندہ ہے، وہ کتا ہو کے اس کو بھی اللہ رب العزت نے عطا کیا اور قرآن کا حصہ بنا لیا، وہ بھی عطا سے محروم نہیں رہا۔ ایک اور اہم نقطہ جو یہاں پہ ہے کہ جب وہ ولی اٹھے، اصحاب کہف اٹھے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، قرآن کہتا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ شاید 1 دن یا اس سے بھی کم حصہ، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور حالت نہیں بدلی تھی۔ اگر ان کے کپڑے اجلے تھے، صاف تھے، وہ ویسے کے ویسے تھے، تو ان کی حالت نہ بدلنے کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا کہ ہم کتنا عرصہ رہے ہوں گے، کتنا عرصہ ٹھہرے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تو بنی اسرائیل کے اولیاء 309 سال غار میں رہنے کے بعد بھی وہ اجلے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کتنے عرصے تک وہاں پہ سوتے رہے۔ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء قبروں میں کیسے گل سڑ سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں گل سڑ سکتے، کیونکہ یہ تو اللہ کے محبوب کی امت کے ولی ہیں، اولیاء ہیں۔ قرآن پاک میں دوسرا ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ بندے، رسول، نبی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے اختلاف آتا ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور چند کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اگر وہ نبی بھی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، تو رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ، کیا اس روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں ہے۔ اور پتہ کیا بتایا؟ پتہ بتایا، یہ نہیں بتایا کہ گھر کا نمبر یہ ہے، گلی کا نمبر یہ ہے، اس ٹاؤن میں ہے، اس ملک میں ہے، میپ میں ڈالو گے تو چلے جاؤ گے، ایسا نہیں بتایا، بلکہ اس کا جو نشانی بتائی وہی تو راز ہے۔ نشانی بتائی کہ نجم البحرین، جہاں پہ 2 بحر آپس میں جڑیں گے، 2 پانی 2 سمندر آپس میں جڑیں گے، اور وہاں پہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، اس جگہ پہ وہ اولیاء،
وہ ولی اللہ، وہ اللہ کا بندہ جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ وہاں پہ تمہیں ملے گا۔ اب یہ بھی کوئی پتہ ہے، یہ بڑے پتے کا پتہ ہے کہ ولی اللہ جہاں پہ ہوتا ہے، ایک عالم جہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ مردوں کو زندگی ملتی ہے۔ اور مردہ کیا ہے؟ مردہ دل کا مردہ ہونا ہے، غفلت قلب مردہ ہے، غفلت قلب موت ہے، اور جہاں موت حیات میں بدل جائے وہی تو عالم کی صحبت ہے، وہی تو عالم کا پتہ ہے، وہی تو ولی کا پتہ ہے۔ تو ولی اور اولیاء دلوں کو زندہ کرتے ہیں، مردہ جسموں میں، مردہ دلوں میں روح پھونکتے ہیں، ان کو زندہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور چل پڑے، اور چلتے چلتے یوشع بن نون نے ایک مقام آیا جہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے چلی گئی پانی میں، لیکن یوشع بن نون کو شیطان نے بھلا دیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ کھانا لے آئیں، جو مچھلی بنائی تھی لے آئیں، کھانا کھاتے ہیں، تو آپ نے یوشع بن نون نے کہا کہ وہ تو مجھے شیطان نے بھلا دیا، وہ تو عجیب طریقے سے مچھلی پانی میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے وہی تو مقام تھا، اسی کے لیے تو ہم سفر کر رہے تھے۔ تو پھر وہ واپس گئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اب جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں 3 واقعات قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے۔ ایک کہ جس کشتی میں وہ بیٹھے اس کشتی میں انہوں نے سوراخ کر دیا، عیبدار کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا؟ دوسری جگہ پہ گئے تو بچہ تھا، اس بچے کو قتل کر دیا۔ تیسری جگہ پہ گئے تو ایک دیوار گری پڑی تھی اور اس کو تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں عمل بڑے عجیب لگے، اور پھر جب جواب دیا ان جوابوں میں اصل میں تصوف ہے، اور ولی کیا ہوتا ہے ان جوابوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کشتی کا کہ وہ کشتی میں اس لیے عیبدار کیا کہ ظالم بادشاہ تھا، وہ غریبوں کی کشتی لے لیتا تھا، تو اس وقت فرمایا کہ اردنا اردتو میں نے ارادہ کیا، میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار کر دوں۔ جب کوئی نقص کی بات آتی ہے، جب کوئی شر بات آتی ہے، کوئی شر کی بات ہے، کوئی نقصان کی بات ہے، نقص کی بات ہے، تو اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ میں نے کیا، میری طرف سے ہو گیا۔ اور پھر جب یہ ذکر آیا کہ اپنے بچے کو کیوں قتل کیا، تو فرمانے لگے اس لیے قتل کیا کہ یہ نافرمان ہوتا، اور اب اللہ رب العزت اپنی جناب سے اس کے والدین کو نیک اولاد دے گا۔ تو اب اس میں 2 عمل جمع ہو گئے، ایک نقص جو قتل کیا، اور ایک امید اور اچھائی اور خیر اور بھلائی کہ اللہ ان کو اولاد دے گا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد ان کو ایک بیٹی دی جس کی پشت سے 12 بنی اسرائیل کے انبیاء آئے۔ تو اب یہاں پہ کہا کہ اردنا، ہم نے ارادہ کیا، مطلب شر اپنی طرف اور خیر اللہ کی طرف۔ اور تیسرا جو واقعہ ہے کہ دیوار، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اس بستی کے لوگوں نے ہمیں تو ویلکم ہی نہیں کیا، ہمیں تو میزبانی نہیں کی ہماری، اور آپ نے بلا اجرت کے ان کی جو دیوار تھی گری ہوئی وہ تعمیر کر دی۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے، اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ میں تعمیر کر دوں، وہ 2 یتیموں کی ہے، جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اپنا جو خزانہ ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو یہاں جب خیر کی بات آئی تو سراسر جو خیر ہے، بھلائی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف جوڑ دی کہ خیر ساری ہی ساری اللہ کی طرف سے ہے، اور جب شر کی بات آئی، نقص کی بات آئی، تو کہا کہ یہ میری طرف سے ہے۔ اور اولیاء اللہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک بہت اہم اور پتے کی بات جو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا، منصب میں بڑا ہونا، عمر میں بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک نبی کسی عالم کی طرف اور اس کی عالم کی زیارت کے لیے اور اکتساب فیض کے لیے سفر کر سکتا ہے، اور کسی نبی کا سفر کرنا یہ عین سنت ہوتی ہے۔ تو کوئی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے جسے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے
کہ آپ کو بے موسم پھل ملتے ہیں۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے، وہ اللہ کی ولیہ تھیں۔ تو اللہ کی ولیہ کی کرامت تھی کہ ان کو بے موسم پھل ملتے ہیں۔ اور سورہ نمل میں جب سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ آتا ہے تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تخت بلقیس لے آئے۔ تو ایک جن اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس پہ قدرت رکھتا ہوں، میں اس پہ قادر ہوں کہ میں اس نشست کے برخاست ہونے سے قبل وہ تخت لے آؤں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں قادر ہوں تو وہ کہا نہیں، جس نے جہاں میں آ گئی وہاں پہ پھر ولایت نہیں ہے، میں نہیں ہوئی، تم نہیں، کوئی ہے جو اس سے بھی قبل کر لے۔ تو پھر ایک شخص اٹھا، ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ میرے پاس کتاب کے علوم میں سے کچھ علم ہے۔ تو یہ کہہ کے اور اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت یہاں آ سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لے آئیں۔ تو جب وہ تخت آ گیا تو کہا کہ ھذا من فضل ربک، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو اولیاء اللہ جن کے پاس کتاب کے علوم میں سے کچھ علم تھا، وہ بنی اسرائیل کا ولی پلک جھپکنے میں ایک تخت لے کے آ سکتا ہے، تو امت محمدی کا ولی ہاتھ سے ڈوبتی ہوئی کشتی نہیں نکال سکتا۔ یہ سیدنا غوث اعظم کی شان ہے۔ اور آپ سیدنا غوث اعظم نے باقاعدہ 12 سال تک دین کا علم حاصل کیا اور 50 سے زائد کتب لکھی، آپ نے اپنی زندگی میں 50 سے زائد کتب لکھی۔ اور آپ ہر روز فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے اور ظہر کی نماز کے بعد تفسیر پڑھاتے تھے، مغرب کے بعد آپ حدیث پاک پڑھاتے اور عشاء کے بعد آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تقریر فرمایا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم ہر روز ایک دن میں 13 علوم پڑھاتے تھے۔ اور آپ کے جو مدرسہ ہے، ہر سال اس مدرسہ سے 3000 طالب علم تلامذہ فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ اور آپ کے مدرسہ کا مقام یہ تھا، آپ کے مدرسہ کا کمال یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب فلسطین فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، تو اس وقت وہ کہتا تھا کہ کوئی نہیں ہے جو مجھے ہرا سکتا ہو۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ ایسی کیا بات ہے، ایسا کیا کمال ہے تم میں کہ تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا؟ تو اس نے کہا کہ میری فوج میں 70,000 سے زائد، اس وقت اس کی جو فوج تھی 70,000 سے زائد حضور غوث اعظم کے طالبہ ہیں، ان کے مدرسے کے طالبہ ہیں، اور جو باقی کے ہیں وہ مدرسہ نظامیہ کے طالبہ ہیں۔ تو پھر یہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور غوث اعظم نے دین اسلام کی جس طرح سے خدمت کی، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح خدمت کی، وہ آج تک کسی اور نے نہیں کی ہے۔ اور حضور غوث اعظم کی جو محفل ہوتی تھی، نشست ہوتی تھی، اس میں 70,000 لوگ ایک دن میں بیٹھا کرتے تھے اور آپ سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا غوث اعظم کے ایک مرید گزرے ہیں، یحییٰ بن نجاح، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال گزرا کہ آج میں گنوں تو کہ جب حضور غوث اعظم خطاب کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو وہ کتنے اشعار پڑھتے ہیں۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی جو مجلس ہے اس میں کتنے لوگ تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کیونکہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے اور آپ کے ہاتھ پہ گناہوں کا اقرار کرتے تھے اور پھر آپ کے ہاتھ پہ تائب ہوتے تھے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی یا عیسائی آپ کا وعظ سن لیتا، نصیحت خطاب سن لیتا، تو وہ آپ کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ حق پڑھ لیتا تھا۔ اور آپ کی محفل میں سینکڑوں لوگ
मुसलमान भी होते थे और सैकड़ों ताइब भी होते थे। तो उनको ख्याल गुजरा कि मैं गिनूं तो सही। तो आज के ज़माने में तो कैलकुलेटर है, काउंटिंग कर लेते हैं, इजीली हो जाती है। हर ज़माने में हर दौर में मुख्तलिफ तरीक़ों से काउंटिंग होती थी, कभी तस्बीहों की गुठलियों से, कभी और तरीके से। तो उन्होंने एक बड़ा सा धागा रख लिया और उसे अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। तो जब कोई एक शख्स उठता, ताइब होता एक रवायत में, तो वो एक गिरा बांध जो है लगा देते। इसी तरीके से दूसरी रवायत में आता है कि जब आप हुजूर गौसे आज़म कोई एक शेर पढ़ते तो वो एक गिरा लगा देते। यहाँ तक कि वो गिरा लगाते लगाते बेहाल हो गए, थक गए। तो हुजूर गौसे आज़म ने उनकी तरफ तवज्जो की और कहा, यहिया मैं गिरे खोलता जा रहा हूँ, तुम लगाते जा रहे हो। तो ये आपके कश्फ का आलम था, आपको मालूम हो जाता था, हाल जानते थे आप। और हुजूर गौसे आज़म जब भी तकरीर के लिए जाया करते थे तो आपका मामूल ये था कि आप अल्लाह से दुआ करके जाते थे। फरमाते कि अल्लाह मैं तेरी खातिर लफ्ज़ बोलूँगा, तू असर डाल देना। और जब तकरीर से वापस आते फिर दुआ करते और फरमाते कि अल्लाह अगर किसी पे असर हुआ है तो उसको इस पे कायम रखना, उसको इस पे इस्तकामत देना। यह आपका मामूल था, यह आपका तरीक था। एक दिन हुजूर गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे, वाज फरमा रहे, तो बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई तो लोग उठ के जाने लगे। तो हुजूर गौसे आज़म ने नज़र झुकाई और फरमाने लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहने लगे, ये अंदाज़ है उनके मनाने का। और अल्लाह ताला से, उनका वली है ना, दोस्त हैं, तो अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं अल्लाह तू दिलों के हाल जानता है। अगर तो ये बंदे मैंने अपने लिए इकट्ठे किए हैं तो इनको भगा दे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो तेरी मर्जी। तो फिर मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पूरे बगदाद में बारिश होती थी, मगर वहाँ नहीं होती थी जहाँ हुजूर गौसे आज़म का खिताब होता था, जहाँ पे आपकी मजलिस होती थी। वहाँ छोड़ के पूरे बगदाद में बारिश हुआ करती थी। जब इंसान के अंदर इखलास होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासीर डाल देता है, आपके जुमलों में, आपकी दुआओं में तासीर आ जाती है। इसी तरह एक दफ़ा बगदाद में एक गवैया रहता था, सिंगर था, गाने गाता था, बड़ी सुरीली आवाज़ थी। तो हुजूर गौसे आज़म उसको मना फरमाते थे कि गाने ना गाया करो, क्योंकि नौजवान उसके पीछे ही चला करते थे। तो वो कहता था उनसे, अपने मदाहों से कहता था कि ये मुझसे जलते हैं क्योंकि मेरे चाहने वाले बड़े हैं। तो उसने पूरी ज़िंदगी हुजूर गौसे आज़म की मुखालफत की, क्योंकि आप उन्हें मना करते थे। और औलिया अल्लाह का ये तरीक है कि जब उनके आगे कोई गलत करता है, कोई काम गलत होता है, तो वो मना करते हैं, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो वो बुराई से रोकते थे। तो पूरी ज़िंदगी उसने उनकी मुखालफत की। लेकिन आपका अखलाक देखिए, जब वो बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होके अब वो गा नहीं सकता, अब उसके इतनी तासीर नहीं रही है, उसकी आवाज़ में उतनी सुर नहीं रहा, तो अब उसको सुनने वाला भी कोई नहीं, उसको सुनने वाले किसी और को सुनते हैं। घर वाले भी उस तरह से सलाम कलाम नहीं करते, क्योंकि पहले जब वो कमाता था तो सबको भला लगता था, अब वो कमाता नहीं था तो उसका कोई खैर खा उस तरह से था नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं था, परेशान था वो। और घर से निकल गया, जाके कब्रिस्तान में बैठ गया, और कब्रिस्तान में बैठा है, बेहाल है वो। क्या मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते हैं कि सारी उम्री आटा गुद्दै ते लखां कीते ने पेड़े, सारी उम्री आटा गुद्दै ते लखां कीते ने पेड़े, वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं आया नेड़े। तो उसका भी यही हाल था। वहाँ से हुजूर गौसे आज़म का गुज़र हुआ। जब उस पर नज़र पड़ी, उसका हाल देखा तो बड़े परेशान हुए, क्योंकि औलिया अल्लाह का दिल बड़ा नरम होता है। अब बड़े परेशान हुए, घर गए, अपने ग़ुलाम को बुलाया, 100 दिनार दिए और कहा कि वहाँ पे जाओ और उसको दे दो, बताना नहीं कि किसने दिए हैं। तो जब वो ग़ुलाम गया और उसने वहाँ पे उसको दिया, तो उसने कहा कि किसने दिए हैं, किसने भेजे हैं। तो वो ग़ुलाम कहने लगा, मुझे पहुँचाने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है। तो गवैया आगे से कहने लगा कि जानता तो मैं भी हूँ
کہ میرے اس حال میں میرا پرسان حال کون ہوگا؟ وہ بغداد کا پیر عبد القادر ہی ہے جو کہ میرے اس حال میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اس غلام کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ آگے حضور غوث اعظم واز فرما رہے تھے اور وہ سائڈ پہ آ کے بیمار بوڑھا آ کے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اور حضور غوث اعظم نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا فقیر آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ یہ آپ کا اخلاق تھا، اخلاق حسنہ تھا۔ کچھ یاد نہیں رکھا کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا، پوری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا۔ آپ نے کہا کس طرح؟ تو اس نے چیخ ماری اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے قدموں میں جا پڑا اور کہتا کہ عبد القادر، میں کسی صحابی سے تو نہیں ملا، اور نہ ہی میں اہل بیت کا دیدار کر سکا، اور نہ ہی میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن میں نے تمہارا اخلاق دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ کی یہ شان ہے تو ان کا مقام کیا ہوگا۔ خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور خدا دے گا یہ حشر میں منادی قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور غوث اعظم کے اخلاق حسنہ میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اور یہ تو حضور غوث اعظم کے اخلاق حسنہ ہیں۔ آپ انتہائی سخی تھے، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے اور وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص پریشان حال ہے، رو رہا ہے۔ تو آپ نے اسے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ملاح مجھے لے کے نہیں گیا کیونکہ میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ تو جب ملاح واپس آیا تو آپ نے اسے 100 دینار دیے اور کہا کہ یہ رکھو ایڈوانس، اور آئندہ غریب کی رسوائی نہیں کرنی، اگر کسی کے پاس کرایہ نہیں تو اس کو عبد القادر کے کرائے پہ سفر کراؤ۔ اور آپ کی جا اور آپ کا جلال، آپ کے جلال کا کیا عالم تھا، اور آپ کا جو کشف ہے کہ وقت کا بادشاہ یہ سوچ رہا ہے کہ بڑے چرچے سنے ہیں حضور غوث اعظم کے، تو آج جا کے دیکھتے ہیں کہ کامل ولی ہیں، مانوں گا تب اگر وہ مجھے سیب کھلائیں۔ اور چلا گیا، جب پہنچا تو حضور غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے، 2 سیب آ گئے، تو ایک سیب اس کو دیا اور ایک سیب اپنے پاس رکھا، چھری دی، کاٹا، کھانے لگا، کہتا یہ تو کڑوا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے اپنا سیب کاٹا اور اس کو دیا، تو کہتا ہے یہ میٹھا ہے۔ کیا بات ہے کہ دونوں غیب سے آئے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی بے باکی دیکھیں کہ وقت کا بادشاہ ہے، لیکن آپ ولی اللہ ڈرتا نہیں کسی سے، حق بات کہتے ہوئے ڈرتا نہیں۔ فرمانے لگے کہ دونوں میٹھے تھے، ہوا یہ کہ ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گئے تو اس لیے وہ کڑوا ہو گیا۔ اب وقت کا بادشاہ ہے، آتا ہے 20 تھیلیاں آپ کو دینار کی نذرانہ پیش کرتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے لے جاؤ، نہیں چاہیے لے جاؤ، نہیں چاہیے، وہ اصرار کرتا ہے نہیں رکھیں، لازمی رکھیں۔ تو اس میں سے 2 اچھی جو تھیلیاں ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، نچوڑتے ہیں، جب اس کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے خون نکلتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں تمہارا پردہ رکھنا چاہتا تھا، تم غریبوں کا خون نچوڑتے ہو اور مجھے نذرانے پیش کرتے ہو، نکل جاؤ میرے دربار سے، اور آئندہ مجھے ادھر رخ نہیں کرنا میرے دربار کا۔ یہ آپ کا جلال تھا اور آپ کی بے باکی تھی، آپ کبھی کسی بادشاہ کے در پہ نہیں گئے ہیں۔ تو مسلمانوں، دل میں جو ایمان ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، اور وہ تازہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ تو وہ لوگ ہیں جن کے مسلح آباد رہتے تھے، ان کا اللہ سے تعلق مضبوط تر ہوتا تھا۔ اور حضور غوث اعظم، انہوں نے 40 سال تک عشاء کی نماز سے، جو عشاء کی نماز کے ساتھ وضو کیا، عشاء کے وضو سے فجر ادا کی، اور وہ بیدار رہتے تھے، ان کی راتیں بیدار ہوتی تھی۔ وہ بانٹنے والے سخی تھے، اخلاق حسنہ والے تھے، ان کے حسن اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر دین اسلام میں آ جاتے تھے۔ دین اسلام اللہ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक दीन पे आ जाते थे। तो अपने मुसल्लों को आबाद करें। अपनी तन्हाई की जो इबादत है वो आदमी को ज़िंदा करती है। जो 11वीं वाले पीर हैं उन्होंने आपको ज़िक्र की दावत दी है, फ़िक्र की ज़ायके सिखाए हैं आपको। तो उन 11वीं वाले पीरों की निस्बत से, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, उनसे मोहब्बत रखते हुए उनकी पैरवी करें। वो तो मादरजाद वली थे, आप हसनी हुसैनी सैयद थे, लेकिन फिर भी आप खशियत इलाही और मोहब्बत इलाही से भरपूर थे। आपने उससे भरपूर ज़िंदगी गुजारी और हुजूर गौसे आज़म ने रुजू इल्लाह का दर्स दिया। हुजूर गौसे आज़म ने तामीर इंसानियत की, इंसानियत तबाह हो रही थी, उसकी दोबारा से तामीर की। और आपने अपने अमल से, अपने अखलाक से और अपने किरदार से इस्लाम की दावत दी और दीन का प्रचार किया। जिस तरह से अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है, तो हुजूर गौसे आज़म को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से खास कर लिया था कि आप कश्फ फरमाते थे, आप दिलों के हाल जानते थे। और अब भी औलिया अल्लाह वो जिंदा हैं। कुरान कहता है कि उनको मुर्दा मत कहो, उन्हें खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, तुम्हें नहीं मालूम। तो ये अल्लाह के वो ख़ास बंदे हैं, चुनीदा बंदे हैं, इखलास वाले हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया है अपने लिए और अल्लाह ताला ने उन पे अपना ख़ास करम फरमाया है। इनका अल्लाह से ताल्लुक़ इतना मज़बूत है, इतना ज़्यादा मज़बूत है कि उनको अपनी बात मनवाना आती है। इसीलिए जब औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, उनके वसीले से मांगते हैं, तो हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं। और इसीलिए हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि मेरी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के औलिया अपने साथ कई लोगों को लेकर जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उन्हें अल्लाह को मनाना आता है। उन्होंने अल्लाह की मानी है तो अब वो अल्लाह को मना भी लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आज हमने जो कुछ सुना और पढ़ा, इसमें अगर कोई गलती कोताही हुई तो उसको मुआफ़ फरमाए और अपने नेक बरगज़ीदा बंदों की सोहबत नसीब फरमाए और उनकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जिस बस्ती से उठ जाएं वो बस्ती खाक हो जाए, गुनाहगारों पे एक एहसान है या औलिया अल्लाह। अब मैं सलाम के लिए एक बार फिर से दावत दूंगी सिस्टर हादिया अबरार को। मुस्तफा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमा पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल फरोज साथ पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसको पाकर हलीमा गनी हो गई, जिसको पाकर हलीमा गनी हो गई। आमीना तेरी दौलत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا الہی یا الہی الہی، یا الہی صدقہ آل رسول، گلشن بطول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ محفل کے اختتام میں شکریہ ادا کرتی ہوں ان تمام بہنوں کا جو محفل کا حصہ بنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیں اور تمام انسانیت کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔